بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پہچان کا نواں باب ہے عظمت الہی۔ اس کے مرکزی نکات ہیں عظمت الہی کی ضرورت، عظمت الہی کی سیر، عظمت الہی کے اثرات، اسلامی تعلیمات میں عظمت الہی کی تکرار، اشعار عارف، قرآن میں بیان عظمت الہی، عظمت الہی پر سائنسی غور، عظمت الہی حیات رسول و صحابہ میں عاجزی اور تکبر۔ آج دلوں میں عظمت الہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں کی کثرت، کامیابی کے نشہ، دنیا کے حسین جال، خواہشات کی دھن اور غفلت و سستی نے انسان کے دل میں اپنے رب کی عزت اور اس کے احکام کی عظمت پھیکی اور دھندلی کر دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے صفات العظیم، العالی، المتعالی، الاکبر، المتکبر، الجبار وغیرہ کی تفصیلات پر دل و جان سے غور کیا جائے تو پروردگار عالم کی ہیبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ گناہ کے خیال ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رب کی بندگی میں مزہ آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ آئیے رب کریم کے اس میں عظیم کی سیر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں عظیم ہے، اپنی صفات و افعال میں عظیم ہے، اپنی سلطنت و حکومت اور اس کی تدبیر میں عظیم ہے۔ آیت الکرسی میں اس کی عظمت و بڑائی کا جامع بیان ہے، جس کے آخر میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند مرتبہ اور بڑائی والا ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کی عظمتوں کو نہیں جانا اور شرک و معصیت کی جرأت و حماقت کی، ان کے بارے میں ارشاد ہوا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ الزمر 66۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر نہ سمجھی، اور ساری زمین روز قیامت ان کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے وہ جو شرک کرتے ہیں۔ عظمت و جلال الہی کو پہچاننا ہو تو آسمان و زمین میں اس کی نشانیوں اور مخلوقات میں غور کرنا چاہیے، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کو بتاتی ہے۔ خود اپنی ذات سے سوچنے کی شروعات کرو، اپنے تمام بیرونی اور اندرونی اعضاء کے بارے میں سوچو، پھر اس عالم میں جو قسم قسم کے خزانے اور مٹیاں، نباتات، حیوانات، انسان و جنات ہیں، ان کا خیال کرو۔ پھر سمندروں، پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں کا، اور جو عجیب جاندار اور پودے اور حسین مناظر ان میں ہیں، ان کا تصور کرو۔ پھر اوپر اٹھ کر فضائی سمندر میں اور ان اڑتے پرندوں میں پہنچو جو پانی میں تیرتی مچھلیوں کی طرح فضاؤں میں تیر رہے ہیں۔ اس کے بعد آسمانی دنیا کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کی عظمت، خوبصورتی اور وسعتوں کو دیکھو، کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے انگنت بکھرے سیاروں اور تاروں سے سجایا۔ کیا تم اس میں کوئی کمی پاتے ہو؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ سورہ قاف آیت نمبر 6۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک بلند ہوتے جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کاریگری کا نظارہ کرو، جس نے ہر چیز کو شاندار بنایا۔ پھر اپنی عقل اور سوچ کی پرواز جاری رکھو اور سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور تک پہنچ جاؤ، وہاں جہاں ملائکہ اس کا طواف کر رہے ہیں، جہاں لوح و قلم، جنت و دوزخ اور عرش و کرسی ہے، جہاں بے مثال عظمتوں والی سلطنت اور عظمتوں والی مخلوقات نظر آئیں گی۔ پھر دنیاوی آسمان کے اور ساتوں آسمانوں کے ملائکہ کا منظر سامنے لے آؤ، جو خیام یا رکوع یا سجدہ میں پڑے تمہیں ملیں گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ الانبیاء 19-20۔ پھر ان تمام فرشتوں کو چشم تصور سے دیکھو جو 7ویں آسمان پر بیت معمور کا طواف کر رہے ہیں، اور کثرت تعداد کی وجہ سے جو ایک بار طواف کر لے اسے پھر موقع نہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد جنت کے فرشتوں، دوزخ کے داروغوں، ان کی کثرت تعداد اور عظیم ہستیوں کا تصور کرو۔ اس کے بعد تمام ملائکہ مقربین جو عرش کے اطراف جھمگٹھا لگائے ہوئے ہیں،
تمام عرش برداروں کو دیکھو، ان کی عظیم حیت اور عرش کی زبردست شان کو دیکھو۔ عرش مخلوقات میں سب سے عظیم، سب سے بلند و بالا اور وسیع و عریض ہے۔ ساتوں زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے وہ کرسی کی بنسبت ایک انگوٹھی کے برابر ہے جو کسی لق و دق صحرا میں پڑی ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا ہی بڑا ہے جتنا انگوٹھی سے صحرا بڑا ہے۔ عرش کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اس کی عظمت وہی جانتا ہے جس نے اسے تخلیق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کے سامنے عرش کی عظمت پہاڑ کے سامنے ایک حقیر ذرے کے برابر بھی نہیں۔ سائنس عظمت الہی کی فضاؤں میں انسان قدرت الہی کا شاہکار ہے۔ جتنا خود پر غور کرے اتنا اسے اپنے خالق و مالک کی عظمت کا احساس ہوتا جائے گا۔ انسان کی آنکھیں ہر چیز کو اس کی خوبصورتی کے ساتھ دیکھتی ہیں۔ سانپ کو پوری شکل نظر نہیں آتی، شیر اور ہاتھی بھی خوبصورتی، لطافت اور نزاکت کو نہیں دیکھ پاتے۔ جانور ایک دوسرے سے ہم کلامی کرتے ہیں مگر اشاروں کے ساتھ۔ انسان کا طرز بیان فصاحت، بلاغت اور کیفیات کے اظہار سے روشن ہوتا ہے۔ اپنی محبت کا اظہار دوسروں سے جس انداز سے کرتا ہے وہ حیران کن ہے۔ نعمت عقل دوسری مخلوقات سے کامل، چھوٹی سے چھوٹی جزیات، مائکرو ڈیٹیل کو پرکھتی ہے۔ انسان نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی۔ لگتا ہے انسان بڑا ہے لیکن چند لمحات اسے چھوٹے پن کا احساس دلاتے ہیں۔ مثلاً آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، مد و جزر، ہائی ٹائیڈ جاری ہے، سمندر کا پانی 15 فٹ اچھل رہا ہے۔ اتنے بڑے سمندر کو 15 فٹ اچھالنے والی قوت کتنی ہوگی؟ ایک بالٹی پانی اوپر اچھال کر دیکھیے، اچھال کی قوت، پروپیلنگ فورس اربوں خربوں ٹن کی قوت ہوگی۔ انسان یہاں کتنا چھوٹا لگتا ہے۔ یا پھر ہمالیہ کی چوٹی پر چڑھ کر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی پرشکو ہیں، تو پھر خالق کتنا عظیم ہوگا۔ اب زمین پر نظر ڈالیں، کتنی بڑی قطر ڈیامیٹر 24,000 میل ہے۔ زمین کا توازن کیسا عجیب ہے، 1000 فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ ہماری کار کے ویل میں چند گرام کا فرق آ جائے تو پوری کار کو جھٹکا دے دے۔ گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتے، اور زمین پر انگنت ٹنوں کے حساب سے وزن ادھر ادھر منتقل ہوتا ہے، لیکن زمین کے بیلنس میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اس زمین کو اتنا پریسائز درست بیلنس کس نے کیا؟ اتنی تیز رفتار اور اتنی پرسکون اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہماری روزی رکھ دی۔ وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام حامیم السجدہ فصلت۔ آیت نمبر 10۔ اس اللہ نے 4 دنوں میں اس زمین کے اندر برکت اور روزی رکھ دی۔ انسان کے جسم کی ہر ضرورت زمین سے پوری ہو رہی ہے۔ پانی زمین سے، غلہ زمین سے، لباس کے لیے کاٹن زمین سے، مکان کے لیے پتھر زمین سے، گنا، نمک، پھل، سبزی، غرض سب کچھ زمین سے سنگ مرمر، ماربل نکلتا ہے جس سے کروڑوں لوگوں کو روزی ملتی ہے۔ بعض ملک صرف ڈائمنڈ انڈسٹری کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ انسان سے بڑا ہمالیہ سے بڑی زمین سے بڑا سیارہ مشتری، زمین اس کے سامنے فٹ بال نظر آتی ہے۔ چھوٹی سی مشتری سے بڑا سورج، زمین اس کے سامنے ایسی لگتی ہے جیسے چھوٹا کوئی بٹن ہوتا ہے، یا جیسے الاؤ میں ایک تنکا ڈال دیا جائے۔ سورج سے بڑا اسکارپین ستارے، اس کا قطر ڈایامیٹر 3,000 لاکھ کلومیٹر۔ اس ستارے کے سامنے زمین اتنی چھوٹی نظر آئے گی جیسے ایک چھوٹا سا ذرہ۔ ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی چیز ان ستاروں سے بھی بڑی ہے؟ تو سائنسدان کہتے ہیں ہاں، وہ بلیک ہول ہے۔ یہ کالے سوراخ اتنے بڑے ہیں کہ بڑے سے بڑا ستارے کو وہ بس ایک لقمہ بنا لیتے ہیں۔ دیو ہیکل ستارہ اسکارپین جب بہت حقیر سا حصہ ہے، کہکشاں کا ایک گلیکسی کے اندر 1 ملین نہیں ٹریلین سٹارز ستارے موجود ہیں، اور یہ گلیکسیز کہکشانے بھی اندازہ ہے کہ 1 ٹریلین موجود ہیں۔ کائنات کی ان وسعتوں کا تصور کرنا چاہو تو عقل یہاں آ کر گل ہو جاتی ہے، سوچنا بند کر دیتی ہے۔ یا اللہ، کتنی بے قرار ہے یہ تیری کائنات، اور عقل سے کتنی ماورا ہیں تیری عظمتیں۔ عظمت الہی کے اثرات مومن کی زندگی پر۔ جب بندہ مومن نے اپنے رب کی عظمتوں کو جان لیا
تو اس پر لازم ہے کہ اللہ رب العزت کی شان عالی میں کوئی نازیبہ بول نہ بولے، نافرمانی نہ کرے، شعائر دین کی تعظیم کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا احترام کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، الحج 32۔ جو اللہ کے شعائر علامات کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور عظمت الہی کا خاص تقاضا یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے، دعا و مناجات میں آہوزاری کرے، اور پوری زندگی کو عاجزی و انکساری کے رنگ میں رنگ دے۔ عظمت الہی سردار انبیاء کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات کرتے تو عظمت الہی کے سامنے ڈھہ جاتے، عجز و انکسار میں چورا چورا ہو جاتے۔ چند دعاؤں پر غور کریں، ان کی کیفیات کا احساس کریں۔ انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجیل المشفق المقر المعترف بذنبه اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل۔ طبرانی 877۔ میں مصیبت زدہ محتاج ہوں، فریادی اور پناہ کا خواستگار ہوں، خوف زدہ اور لرزاں و ترساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، مسکین کی طرح آپ سے مانگتا ہوں، اور کسی ذلیل گنہگار کی طرح آپ کے در پر گڑ گڑاتا ہوں۔ کبھی فرماتے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک۔ مسند ابن ابی شیبہ 329۔ اے اللہ، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ کے غلام کا بیٹا ہوں، آپ کی باندی کا بچہ ہوں، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا حکم مجھ پر نافذ ہے، میرے بارے میں آپ کا ہر فیصلہ عین انصاف ہے، میں آپ کے ہر نام کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں۔ طائف کے ہولناک دن آپ کو اپنی عزت و آبرو کی نہیں، اپنے رب کو منانے کی پڑی تھی۔ دعا میں فرماتے ہیں ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی۔ تفسیر مظہری سورۃ الجن آیت نمبر 1۔ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ آگے فرماتے اے اللہ، تجھے اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ ایسی عاجزی میں ڈوبی ہوئی دعائیں آپ کی زندگی میں بھری ہوئی ہے۔ عظمت الہی کی قدم قدم پر یاد مومن کی زندگی کا توشہ ہے، اس لیے شریعت میں اس کی قدم قدم پر تعلیم ہے۔ جیسے ہی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کے دونوں کانوں میں پہلا پیغام اللہ اکبر کی گونج سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا پہنچایا جاتا ہے۔ مسلمان بستی کا شعار اذان ہے، اور دن میں 5 بار اللہ کی بڑائی کا اعلان ہر مسجد سے گونجتا ہے۔ ہر نماز کی شروعات میں تکبیر ہے، ہر رکن کی تبدیلی میں تکبیر ہے، ہر رکوع میں عظمت خداوندی کا زمزمہ، اور ہر سجدے میں بلندی رب کا نغمہ ہے۔ اس کے علاوہ عیدین میں تکبیر، ایام تشریق میں تکبیر، ہر قربانی و ذبح پر تکبیر، اور کفار کے ہجوم میں نعرہ تکبیر۔ غرض مومن کی زندگی تکبیر کے ترانوں سے آباد ہے، عظمت الہی کی ہر دم یاد دلائی جا رہی ہے۔ عجیب بات ہے، اس کے باوجود ہم عظمت الہی کو بھولے پھرتے ہیں، غفلت، خود پسندی اور انا کے خول میں بند رہتے ہیں۔ عظمت خداوندی کے احساس نے صحابہ اکرام کی زندگی میں کتنی عاجزی سے بھر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی اجنبی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، فاتح خیبر ہوں، حیدر کرار ہوں، خلیفہ وقت ہوں۔ بندہ جب اپنی سب سے معزز شے
پیشانی زمین پر ٹکا دیتا ہے، رب کے آگے سجدے میں ناک رگڑتا ہے تو اللہ رب العزت اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ ارشاد ہے علق 19، بندے مجھے سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ عاجزی وہ نعمت ہے کہ عاجزی سے قبول حق کی استعداد بنتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں عاجزی تھی۔ واقعہ معراج کی خبر کافر ابو جہل سے سنی تو تصدیق کر دی۔ ابو جہل میں عاجزی نہیں تھی، استعداد نہیں تھی، سردار انبیاء سے سن کر بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو تکبر کرے اس کا سر نیچا کر دیتے۔ نمرود نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے لنگڑے مچھر سے اس کو تکبر توڑا۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بکری کرے میں گلے چھرے پھروائے، مینا کرے مینا سب کے من کو بھاوے۔ ایک عارف دورہ نے مومن کی قلبی کیفیت کیا خوب بیان کی، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و قاری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔